الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ تعالی قیامت والے دن اس کے چہرے کو آگ سے محفوظ فرما دیں گے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے انسان کے لیے، اسی طرح غیبت اپنے کانوں سے سننا بھی حرام ہے۔ نیز غیبت کرنے والوں کو روکنا اور مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے اور لازمی ہے، کیوں نہ کہ جس طرح زبان کے اعمال کی باز پرس ہوگی، اس طرح کانوں کے عمل پر بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر نماز پڑھی اور ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو کوئی محبت نہیں، وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں قربان جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آگ پر حرام کر دیا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کی خود پسندی نے روک لیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے بہت بری بات کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو اس کے بارے میں صرف خیر ہی جانتے ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دنیا کے جس خطے پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلائے، اور جتنے مسلمان پریشان ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔